بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اشرف سلامت اپنے یوٹیوب چینل پر۔ بہت ہی خوفناک سکینڈل اور بہت ہی ظلم، جو کہ ایک بہت بڑا سکینڈل، میں تو اس کو ظلم ہی کہتا ہوں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرہ میں لوگ پہلے ہی بچیوں کی تعلیم کے معاملے میں انتہائی کانشیس ہے، اور اگر لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا، پاکستان کے لوگوں میں یہ شعور آیا کہ ہم اپنے بچیوں کو بھی لازمی طور پر ایجوکیٹ کرائیں، تو پھر پاکستان میں مختلف یونیورسٹیوں میں جنسی ہراسگی کے اور جنسی زیادتی کے بہت سارے سکینڈل آئے۔ اب جو سکینڈل اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں آیا، اس نے تو تمام لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ اتنی زرخیز اور خوبصورت یونیورسٹی میں اتنے غلیظ اور مکروہ چہرے بھی ہوں گے، یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے یونیورسٹیوں کو، اس میں وی سی کے بعد جو سب سے اہم عہدہ ہے وہ ہے چانسلر، جو کہ آج تک وہ عہدہ گورنر کے پاس چلا آ رہا ہے۔ تو گورنر نے تو کبھی فائلوں پر دستخط کرنے کے علاوہ اس کو تو پوری یونیورسٹیوں کے ناموں کا بھی علم نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑی کباہت ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی یونیورسٹی ہیں اس پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی مانیٹرنگ سیل نہیں ہے۔ وی سی یونیورسٹی جو ہوتا ہے وہ اپنی یونیورسٹی کا آل ان آل ہوتا ہے، چاہے تو وہ بدماشی کرے اور چاہے وہ وہاں پر جس طرح چاہے، جس قسم کی چاہے گروپنگ کر لے۔ کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ رہے ہیں یونیورسٹیوں کے، بہت قریب سے ہم نے ماحول دیکھا ہے، لیکن جو اب سکینڈل آیا ہے جس میں چیف سیکورٹی انچارج سیکورٹی انچارج، جس میں خوفناک قسم کی جو حقیقت سامنے آئی ہے، اس میں جنسی ہراسمنٹ کے علاوہ اس میں سیکسول میڈیسن سے لے کر نیم برہنہ اور سیکس کرتی ویڈیو تک پائی گئی۔ میجر ریٹائرڈ جو انچارج ہے سیکورٹی کا، اس کے جیب سے سیکسول میڈیسن نکلی، اس کے پاس ڈرگس نکلی، آئس نکلی، اور اس کے موبائل میں انتہائی شرمناک اور بیہودہ قسم کی طالبات کی انتہائی گندی ویڈیوز، جن کو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، وہ نکلی۔ یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ وہ اچانک پکڑا گیا۔ بات جو منظر عام پر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ وہ اچانک پکڑا گیا۔ بھئی اتنی ویڈیوز اور اتنا کچھ جامعہ میں ہو رہا ہے، کبھی کسی نے اس کو کمپلین ہی کیا، کبھی کسی نے اس کی کبھی شکایت ہی نہیں لگائی، اور اس میں بلیک میلنگ کس حد تک ہوئی، ہراسمنٹ کس حد تک ہوئی، اس کی تفتیش جاری ہے۔ خدا را جو لوگ جن کے بچے جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں، وہ کم از کم ضرور پروٹیسٹ کریں اور لازمی حقائق کو پرکھیں اور حقائق کو سمجھیں، اور وہاں جا کر اس انکوائری کمیٹی کا حصہ بنیں۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر بالخصوص لڑکیوں کے معاملات میں یونیورسٹیاں ویران ہو جائیں گی۔ والدین
جو پہلے ہی خوف زدہ ہے ہمارے معاشرے میں، جو انتہائی افسوسناک ماحول ہے بچیوں کے معاملے میں، جہاں بھی عورت جاتی ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہے، اس کو ہراسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے. لیکن یہ جو اسکینڈل آیا ہے، اس اسکینڈل نے تو واہیات، عریانی اور فحاشی کے تو ریکارڈ ہی توڑ دیے ہیں. ابتدائی تفتیش تو جاری ہے، لیکن جو ابتدائی تفتیش میں جو معاملات سامنے آئے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے کہ اس میں جامعہ کے اسلامی یونیورسٹی کے پروفیسرز بھی شامل ہیں. یا فٹے منہ ان ٹیچرز کے اور پروفیسرز کے لاکھ کی لعنت میں ان کو کہا کرتا ہوں. یہ انتہائی رسپیکٹیبل لوگ ہیں، لیکن جو اس سسٹم کا حصہ بنے، جن کے نام سامنے آئے جامعہ کے، جو پروفیسر کہلانے والے، یہ پروفیسر کہلانے کے لائق تو نہیں ہے، جو اس سیکسول ویڈیوز میں برابر کے حصے دار ہیں. ان میں ہے محمد حسین طاہر، پروفیسر ہیں یہ شماریات کے. اس میں ہے آصف رانجھا صاحب، انتہائی معزز کہلاتے ہوں گے. اس میں ہے سرور باجوہ صاحب. اس میں ہے پروفیسر ہیں یہ ڈاکٹر عمران صاحب، یہ بھی پروفیسر ہے. اور اس میں ہے عمیر اشرف صاحب، اور ایک جو ڈائریکٹر فینانس ہے، جو یہ سب سے غلیظ کردار تو اس نے ادا کیا نا، جو انچارج تھا سیکورٹی کا، جو اجاز ہے، میجر ریٹائرڈ اجاز، لیکن جو اس کے ساتھ برابر میں شریک رہا وہ ہے ڈائریکٹر فینانس ابو بکر. وہ ڈائریکٹر فینانس اس میں برابر کا شریک ہے، اور بہاولپور کی مقتدر شخصیات بھی اس میں شامل ہوں گی. یونیورسٹی میں منشیات بھی فروخت ہوتی رہی اور ہو رہی ہوگی، اور میڈیسن سیکسول بھی جاتی رہیں، اور لڑکیاں آتی اور جاتی رہیں، اور پتہ نہیں طالبات کو ہراساں کس طرح کیا گیا. آیا کہ ان کو کسی دوست کے ساتھ اس کی زبردستی ویڈیو بنائی گئی، یا ان کی ویڈیوز واش روم میں بنائی گئی، یا ان کے پرائیویٹ رومز میں بنائی گئی، یا ان کی ڈریسنگ چینج کرتے ہوئے بنائی گئی. اس کی ذمہ داری وی سی بہاولپور پر عائد دیتی ہے. اور اگر اس معاملے، یہ ہو سکتا ہے یہ معاملہ دب جاتا، لیکن چونکہ یہ معاملہ جب ہائی لائٹ ہوا تو پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں اس کی آگ لگ گئی. حالانکہ اس سے قبل مختلف یونیورسٹیوں میں خواتین کو اور فیمیل سٹاف کو بھی ہراساں کیا جاتا رہا. سب سے بدترین المیہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی لڑکی ایڈمیشن لیتی ہے کسی یونیورسٹی میں، تو اگر وہ کسی وجہ سے اس کو مارکس نہیں ملتے، وہ سیمیسٹر میں پاس نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے جو سٹاف ہے، جو پروفیسرز ہیں، جو ایڈمن ہیں، وہ ان فیمیلز کو بلیک میل کرتے ہیں. اگر ان کی تربیت ہوئی ہو، والدین اپنے بچوں پر، اپنی بچیوں پر پریشر ڈالتے ہیں کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے، آپ پر بڑا پیسہ لگایا ہے، ہم نے اپنے رشتہ داروں سے ادھار مانگ کر آپ کا ایڈمیشن کروایا ہے، اگر آپ پاس نہیں ہوئے، اگر آپ نے اچھا رزلٹ نہیں دیا تو پھر دیکھنا ہم تمہارا کیا اشر کریں گے. یہ جملہ، جس جملے کی وجہ سے پھر جو فیمیلز ہیں، جو بچیاں ہیں، جو لڑکیاں ہیں، پھر بلیک میل ہوتی ہیں. اس یونیورسٹی میں جو اس کے موبائل سے میسنگ ہوئی ہے، بڑی ہی غلیظ میسنگ ہوئی ہے، لیکن یہ فکرہ اس میں بڑا اہم ہے کہ کمپنی کرو، ہم آپ کو پاس کرتی ہیں سیمیسٹر میں. یعنی کہ یونیورسٹی میں ایک مافیا ہے جو باقاعدہ لڑکیوں کو سلیکٹ کرتا ہے. اگر انہوں نے اچھے پیپر بھی دیے ہوں تو ان کو کم مارکس لگائے جاتے ہیں، پھر ان کو باقاعدہ طور پر ٹیلی فون کروایا جاتا ہے نیب قاصد سے یا چوکی دار سے کہ بھئی آپ کے نمبر کم ہیں، آپ فلاں ٹیچر سے ملو. وہ ٹیچر بکواس کرتا ہے کہ میرے ساتھ کمپنی کرو، میں تمہیں سیمیسٹر میں پاس کرتا ہوں.
یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہوا، اب ڈیجیٹل دور تھا، سوشل میڈیا کا دور تھا، اور بہاولپور جامعات میں طلبہ کی تعداد 70,000 ہے جتنے اس کے کیمپس ہیں، اور تقریباً 15 سے 20,000 ملازمین ہیں، اور وہ 15-20,000 ملازمین میں اتنا بڑا دھندا جاری تھا، جس میں تو کہتا ہوں اس میں وی سی یونیورسٹی کو شامل تفتیش کیا جائے، وی سی یونیورسٹی کو انٹروگیٹ کیا جائے کہ کیا اس کی سرپرستی میں تو نہیں یہ دھندا ہو رہا تھا، کیا جو ویڈیوز وہ فورم ویب سائٹ پر تو نہیں جا رہی تھی، کیا یہ ایک منظم گروہ تھا جو ایک منظم کاروبار کر رہا تھا، کیا وہ اعجاز جو انچارج ہے سیکورٹی افیسر کیا وہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں؟ خدارا اس کی غیر جانبدار تحقیقات کروائی جائے اور ایک ایسا سسٹم بنایا جائے کہ گورنر سے چانسلرشپ لے کر اس کو ایجوکیشن منسٹری کو دیا جائے، اور پھر اس کے اوپر ایک باقاعدہ 5 رکنی ٹیم بنائی جائے جو باقاعدہ طور پہ اپنا خفیہ دورہ کیا کرے اور بچیوں کے فیمیل سٹاف کے مسائل سنیں۔ یہ انتہائی خطرناک سکینڈل ہے جو آنے والے دنوں میں جو ہماری پنجاب اور پاکستان میں بچیوں کو داخلہ جو لیتی ہیں، بڑی ہی منت سماجت کر کے والدین سے اجازت لے کر جو یونیورسٹی میں جاتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سکینڈل کی وجہ سے وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا بند کر دیں اور باب اختیار اپنے مزے اور عیاشیوں سے باہر نکلیں، اور اس پر خصوصی توجہ دیں کہ آیا کہ ہمارا معاشرہ جو کہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے اس میں یہ بھیانک اور مکروہ دھندا ہوا تو ہوا کیسے؟ والسلام، آئندہ تک کے لیے اجازت۔